نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی جانب پھیر لو، ولیکن البر، لیکن اصل نیکی تو ہے کہ جو شخص اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور دے مال محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز کو اور زکوٰۃ کو ادا کرے، اور وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں، تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت میں، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی لوگ ہیں تقوی والے. یہ آیت بر ہے جس کی تشریح 2 دروس میں پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اصل مقصد کی طرف آنا چاہیے، خواہ مخواہ کی بحثوں کی طرف متوجہ ہونا اور پڑھنا یہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے. جو اصل نیکی کے کام ہیں ان کی طرف آنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو ذکر فرمایا کہ انسان اپنے عقائد کو درست کرے، اپنے عقائد کی اصلاح کرنے والا ہو. نیکی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اگر ایک انسان اپنے عقائد کو درست نہیں کر پایا اور اس نے اپنے عقائد درست نہیں رکھے تو یہ انسان کچھ بھی کر لے، کتنے بھی نیک اعمال کیوں نہ کر لے، اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے دنیاوی فائدوں کے. یہی کچھ فائدہ اپنی نیکی سے حاصل کر لے گا، جو آخرت ہے وہاں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. وہاں تو کامیابی کے لیے، نجات کے لیے عقائد کا درست ہونا، ایمانیات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. پھر وزن بھی ہوگا اور ساری چیزیں ہوں گی. جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالنبیین کو بیان فرمایا. اب اس کے بعد وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایمان کی تکمیل کے بعد انسان کے اخلاق کا درست ہونا بھی ضروری ہے.
یہ بھی نیکی میں شامل ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے، انسان کا جن سے واسطہ پڑتا ہے، جو تعلق داریاں ہیں، جو معاملات ہیں، وہ معاملات بھی درست ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ انسان زمین میں فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتا پھرے، بگاڑ کا ذریعہ ہو، قطع تعلقی کا ذریعہ ہو۔ اللہ کے ساتھ تو تعلقات درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلقات کو درست نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی میرا پسندیدہ اور محبوب بندہ نہیں ہے جو میری مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق درست نہیں رکھتا۔ الخلق عیال اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی مخلوق ہے یوں سمجھو کہ یہ سب اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، مخلوق میں سے اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ ورنہ اللہ اکبر، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے عیال کے ساتھ اپنے تعلقات درست نہیں رکھتا، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے لیے اس لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا کہ اس نے اللہ کی مخلوق میں سے بلی کو باندھ کے رکھا، خود بھی کچھ نہ کھلایا اور اسے چھوڑا بھی نہیں کہ خود جا کے کچھ کھا لیں، وہ بھوکھی مر گئی، اللہ نے اس وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ انسان تو انسان ہے۔ جانوروں کے بارے میں بھی فرمایا کہ اچھا تعلق ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے زبانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ جانور بے زبان ہوتے ہیں نا، پرندے بے زبان ہوتے ہیں، بیچارے بتا کچھ نہیں سکتے، فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ تم یہ سمجھو کہ یہ بول نہیں سکتے، جو چاہو مرضی کرتے رہو، نہ فرمایا معاملہ سخت ہے، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے بعد اس کی تکمیل کے لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اصل نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کا دیا ہوا مال جو اس نے محنت کر کے، مزدوری کر کے، خون پسینے سے کمایا ہے، وہ مال مستحقین کو دینے والا بنے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے والا بنے، اللہ کے حکموں کے مطابق وہ دینے والا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا علی حبہ، محبت کے باوجود، حب محبت ہی اس کی، کس کی محبت؟ دو باتیں ذکر فرمائی مفسرین نے۔ پہلی چیز علی حبہ کی ہی ضمیر راجع ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل تو نہیں کرتا کہ جو مال خود کمایا ہے وہ کسی کو جا کر دوں، لیکن ایک ایمان والا سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، جس طرح ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان مال خرچ کرنے والا بن جائے، فرمایا یہ بھی اصل نیکی کے اندر شامل ہے، نیکی کے اندر شامل ہے۔
اور دوسری چیز مفسرین نے فرمائی علی حبہ کی ہی ضمیر مال کی طرف راجع ہے کہ ایک انسان مال خرچ کرتا ہے مال کی محبت کے باوجود، چاہت کے باوجود۔ کون آدمی ہے جو مال کو پسند نہیں کرتا، مال سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے مال، یہ دولت، یہ پیسہ ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، جوان بھی پسند کرتا ہے، بوڑھا بھی پسند کرتا ہے، بچہ بھی پسند کرتا ہے۔ جس کو روپیہ مل جائے، دھیلا مل جائے، خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں نا کتنی چیزیں ہیں، بچے پسند کرتے ہیں، بوڑھے نہیں پسند کرتے، بوڑھے پسند کرتے ہیں، جوان نہیں پسند کرتے، جوان پسند کرتے ہیں، بچے اور بوڑھے نہیں پسند کرتے۔ لیکن پیسہ ان چیزوں میں سے ہے، بچے کو دیں وہ خوش ہو جائے، جوان کو مل جائے وہ خوش ہو جائے، بوڑھے کو دیں وہ خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر! ہمارے استاد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، وہ ہنسی مذاق میں فرمایا کرتے ہیں یہ پیسہ ایسی چیز ہے، بچے کو دو وہ خوش ہو جائے، جوان کو دو وہ خوش ہو جائیں، بوڑھے کو دو وہ خوش ہو جائے، اللہ کے راستے میں دے دو تو اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ بھی تو پسند کرتے ہیں نا کہ اس بندے نے میرے راستے میں پیسہ دیا ہے، میرے راستے میں خرچ کیا، اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اس بندے سے، اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اس بندے سے۔ تو ایک فطری محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس مال کے اندر۔ مال عام کاغذ بچے کو دیں نہیں لے گا، پیسے والا دے فوراً لے لے گا، اسے فوراً کہے گا دکان پہ چلیں، دکان پہ چلیں، ادھر لے کے جائے گا۔ اس محبت کے باوجود خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور بلکہ فرمایا کہ جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے اور اللہ اتنی زیادہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ جو چیز جتنی زیادہ پسند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں ایک صحابی آئے نا، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے غلام ہیں، میں کس غلام کو آزاد کروں یا اللہ کے راستے میں وقف کروں جس کا ثواب مجھے زیادہ ملے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جو قیمت میں زیادہ ہو اور مالک کو زیادہ پسند ہو اس کو خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، جو مالک کو پسند ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ یہ چیز نہیں یہ تو میری پسندیدہ چیز ہے، میں نے نہیں دینی، یہ تو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نیکی یہ ہے کہ جو تم پسند کر رہے ہو وہی دوسرے کو دو۔ چوتھے سپارے کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر، لوگو ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو۔ اللہ جو خود پسند کرتے ہو نا اس میں سے دو، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان پر کہ دنیا تو ان کی نظروں میں کچھ بھی نہیں تھی نا، سونے چاندی کے ڈھیر، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مال لایا گیا، مختلف علاقوں سے جمع کر کے مسجد نبوی کے صحن میں رکھا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے باہر آئے، دیکھا کہ مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ارد گرد اس کے چکر لگایا اور دیکھا اسے، فرمایا یا دنیا غری غیری، دنیا دھوکہ دینا ہو تو کسی اور کو دینا، علی تیرے دھوکے میں آنے والا کوئی نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا مال آ گیا میں بدل جاؤں، اپنے آپ سے باہر ہو جاؤں۔ عام حالات میں تو یہی ہے نا، 4 پیسے جیب میں آ جائے پاؤں زمین میں نہیں ٹکتے، کہا نا کچھ فرق نہیں ہے، تیرے سے دھوکے کھانے والے ہم نہیں۔ دنیا بالکل حقیر چیز،
جب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ نیکی کو تم نہیں پا سکتے جب تک کہ اس میں سے نہ خرچ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو، صحابہ کرام اس تلاش میں لگ گئے کہ ہمیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے، ہمیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے۔ جس کو جو چیز زیادہ پسند تھی لا کے اعلان کر دیا کہ ہماری طرف سے اللہ کے راستے میں۔ حضرت طلحہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے نا، آیت سنی، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا باغ ہے نا مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فرمایا میں نے اپنے دل کو ٹٹولا ہے، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ میرا باغ اللہ کے راستے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے بات۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاؤ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، وہ غریب لوگ ہیں۔ آپ نے قبول کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ان کی بیوی اور ان کے بچے باغ کے اندر ہیں، وہیں سے آواز لگائی کہ باہر نکل جاؤ باہر۔ انہوں نے کہا کیوں نکل جائیں؟ کہا یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے۔ کتنے میں بیچا؟ کہیں گھاٹے کا سودا تو نہیں کیا؟ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ کہا جنت کا سودا کیا ہے، باغ دیا ہے، جنت لی ہے۔ بیوی بچے بھی ایمان والے ہیں، کہنے لگے آہا مزہ آ گیا، بڑا زبردست سودا کیا ہے، دنیا دی ہے آخرت لی ہے، اور کیا چاہیے، جنت مل گئی ہے ہمیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز نیکی کو، بر کی بات چل رہی ہے نا، وہاں بھی بر ہے، نہیں بر اور نیکی کو پا سکتے جب تک کہ اس میں سے نہ خرچ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور بلکہ سورہ حشر میں تو اللہ نے اس سے بھی اگلی بات فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا صحابہ تو وہ لوگ ہیں خود ضرورت مند ہوتے ہیں، خود محتاج ہوتے ہیں، لیکن اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ انصار کی تعریف کی، جب ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے گئے اور لے جا کر انہوں نے خود بھوکے رہے، بیوی کو بھوکا رکھا، بچوں کو بھوکا رکھا اور اس مہمان کو کھلایا، بظاہر اس کے سامنے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بھی لے جاتے تھے، منہ کی طرف بھی لے جاتے تھے، منہ کو حرکت بھی دیتے تھے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی نہیں کھا رہے تھے۔ مہمان کو کھلایا۔ جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی ان کے بارے میں۔ فرمایا یہ تو خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلایا کرتے ہیں، اوروں کو کھلایا کرتے ہیں۔ یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ مال کی محبت ہے لیکن اللہ کی محبت کو غالب کرتے ہوئے وہ مال دیتے ہیں۔ دیتے کس کو ہیں؟ ذوی القربہ۔ سب سے پہلے تو حق بنتا ہے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا، کہ وہ وہاں پر خرچ کرنے کا ثواب بھی ہے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والیتامیٰ، وہ یتیم ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ماں باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، ان کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں، فرمایا تم انہیں دو، یہ بھی نیکی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والمساکین، جو مسکین غریب آدمی ہے کہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یا ہے تو صحیح لیکن اس کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی، ضروریات پوری نہیں ہوتی، فرمایا اس کو بھی دو۔ وابن السبیل، چوتھے نمبر پر فرمایا کہ مسافر ہے جو سفر میں جا رہا ہے، چاہے گھر میں اس کے پاس مال موجود ہے لیکن یہاں بیچارہ وہ رہ گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ آج کے زمانے میں تو دیگر چیزیں آ گئی، لیکن بہرحال ایک آدمی سفر میں ہے اور اس کا خرچ ختم ہو جائے اور کوئی اور سبب نہیں رہا، اس پر بھی خرچ کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح وابن السبیل کے اندر، ان مسافروں کے اندر دین کے طلبگار بھی شامل ہیں کہ وہ بھی سفر کر کے جانے والے ہیں، مجاہدین بھی شامل ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے،
وہ بھی اپنا وطن اور علاقہ چھوڑ کر جانے والے ہوتے ہیں۔ وَالسَّائِلِينَ، 5ویں نمبر پر فرمایا جو تمہارے پاس مانگنے آ جائیں، جنہوں نے سوال کر دیا تم سے، فرمایا دیکھو سوال ہر آدمی نہیں کرتا، ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اب جو سوال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا محتاج آدمی ہے، الا یہ ہے کہ وہ پیشہ وری نہ ہو جس طرح آج کل عام طور پر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے سوال کر دیا، اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جس نے اللہ کے نام پر مانگ لیا نا کہ اللہ کے نام پر دے دو، اسے تو کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، کیونکہ اس نے بہت بڑا واسطہ ڈالا ہے، اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ فرمایا اس سائل کو تو کبھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ابھی میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ ایک آدمی کے پاس ہے تو صحیح لیکن ضروریات نہیں پوری ہو رہی، اسے بھی دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ جس نے مانگا ہے اسے دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ آئے، بیٹھا گھوڑے پر ہے، یہ بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ گھوڑا اس کے بغیر وہ آ جا نہیں سکتا، کہ اس کے لیے مشقت ہے، لیکن پھر بھی ضرورت ہے۔ فرمایا جب وہ مانگے گھوڑے پر آ کر پھر بھی اسے دو۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور 6 نمبر پر فرمایا جس کی گردن پھنسی پڑی ہے چھڑانے میں اس کی بھی مدد کرو، قرضے میں پھنسی پڑی ہے اس کی گردن کو چھڑا دو، ناجائز قیدی بن گیا کہیں اسے چھڑا دو، غلام ہے اسے آزاد کرا دو، الغرض کسی مصیبت میں پھنسا جو انسان ہے، فرمایا اسے خرچ کرنا، اس جگہ میں خرچ کرنا، یہ چیزیں اللہ کو محبوب ہیں۔ ایمان کو بھی کامل کرو، اور فرمایا آپس کے معاملات اور تعلقات یہ ساری چیزیں اخلاقیات کا حصہ ہیں۔ رشتہ داروں کو دینا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلین اور رقاب، گردنوں کو آزاد کرانا اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، اسلام کی نظر میں یہ اخلاقیات کا حصہ ہیں۔ اللہ ہمیں کامل ایمان بھی عطا فرمائے اور کامل اخلاقیات بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔